نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں ہم نے نجاستوں کا ذکر کیا تھا، بتلایا تھا کہ نجاست کیا ہوتی ہے، نجاستوں کی قسمیں کون سی ہیں۔ تو اس میں بتایا تھا کہ نجاست حقیقیہ کی دو قسمیں ہیں، یعنی کہ ویزیبل امپیورٹی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کو ہم نجاست غلیظہ کہتے ہیں، دوسرے کو نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ میجر ہوتی ہے اور اس کا شریعت میں پاک کرنے کا حکم سخت ہوتا ہے، اور نجاست خفیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شریعت میں اس کے پاک کرنے کا حکم ہلکا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، خفیف ہلکے کو کہتے ہیں۔ تو غلیظہ کے متعلق ہم نے پڑھ لیا تھا، اب خفیفہ کے متعلق چند مسائل ہم سماعت کریں گے۔ تو نجاست خفیفہ کون سی ہوتی ہے؟ تو یہ دو طرح کی ہیں۔ نمبر ایک کہ حلال جانوروں کا، مثلا گائے، بکری، بیل، بھینس وغیرہ اور گھوڑا، تو ان کے پیشاب کو ہم نجاست خفیفہ کہتے ہیں۔ اسی طرح شکاری پرندے، مثلا کوا ہو گیا، کرو، چیل، ایگل، شکرا یعنی کہ فالکن، باز ہوتا ہے، ہاک اور گدھ وغیرہ، ان کی جو بیٹ ہوتی ہے یہ بھی جو ہے نجاست خفیفہ کے اندر کاؤنٹ ہوتی ہے، یاد رکھنا۔ اسی طرح ہر جانور کا جو گیل بلیڈر ہوتا ہے، پتے اور تھوک اور پسینے کا حکم یہ نجاست خفیفہ کے اندر آئے گا، لیکن اس کے لیے اصول یہ ہے کہ جو جانور کے گوشت کا حکم ہے وہی اس کے تھوک اور پسینے کا حکم ہے۔ یعنی اگر جانور حلال ہے تو حلال جانوروں کا تھوک بھی حلال ہوگا اور اس کا پسینہ بھی حلال ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک گائے کھڑی ہے دھوپ میں اور آپ اس کے قریب تھے اور آپ کا ہاتھ لگ گیا آپ کے آستین کو، اس کا پورا پسینہ لگ گیا، تو کیا اب آپ کے کپڑے ناپاک ہو گئے؟ نہیں، کیونکہ اس کا گوشت حلال ہے تو اسی لیے اس کا پسینہ پاک سمجھا جائے گا، ناپاک نہیں مانا جائے گا۔ اور جو جانور حرام ہیں ان کا پسینہ بھی حرام یعنی کہ ناپاک ہوگا اور ان کا تھوک بھی ناپاک ہوگا۔ صرف گدھے کا جو ہے تھوک اور پسینہ یہ مشکوک ہے، یعنی کہ وہ ڈاؤٹ فل ہوتا ہے، بہتر یہی ہوتا ہے کہ پھر کپڑے کو پاک کر لیا جائے۔ تو مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ حلال جانوروں کا جو تھوک ہوتا ہے، یعنی کہ اگر ان کا منہ پاک تھا، اس وقت نجاست میں انہوں نے کوئی منہ نہیں ڈالا ہوا تھا، سمجھے، گائے نے جو ہے آپ کے رکھے ہوئے بکیٹ میں سے یا ٹب میں سے پانی پی لیا تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا تھوک پاک ہے، کیونکہ ان کا گوشت کھایا جاتا ہے، تو اس لیے آپ اس پانی سے وضو اور غسل کر سکتے ہیں۔ اب ایک جو ہے روایت آتی ہے اونٹ کے دودھ اور پیشاب کو ملا کر پینے کا مسئلہ، بخاری شریف کی ایک روایت آتی ہے جس کو اکثر لوگ کوٹ کرتے رہتے ہیں، تو میں نے چاہا کہ اس کی وضاحت کر دیں۔ تو یاد رکھنا کہ اگر آپ سعودی عرب جائیں گے تو مدینے کے باہر وادی بیضا میں بعض جو ہیں دیہاتی لوگ اونٹ کا دودھ اور جو ہے پیشاب بیچ رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ گئے انہیں پتہ ہوتا ہے وادی بیضا یعنی کہ جسے وادی جن بھی کہتے ہیں لوگ، عام لوگوں میں یہ مشہور ہے وادی جن کے نام سے، لیکن اصل میں وہ اس کا نام وادی بیضا ہے۔ تو وہاں کے جو ولیجرز ہیں، جو دیہاتی ہیں، وہ اونٹ کا دودھ اور جو ہے پیشاب وہاں فروخت کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں ہوتا ہے، جسے بیماریوں سے شفا کی غرض سے پینے والے کی خواہش کے مطابق ملا کر بیچتے ہیں۔ فقہ حنفی کے مطابق امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقلدین کے لیے مسئلہ یہی ہے کہ اس سے بچا جائے، ان سے بچنا واجب ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک جن احادیث میں پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا حکم دیا ہے اور نہ بچنے پر عذاب قبر کی خبر دی گئی ہے، اس میں ہر قسم کا پیشاب شامل ہے، چاہے وہ اونٹ ہو یا پھر کوئی اور جانور ہو، انسان کا ہو یا پھر حرام جانور کا ہو، اور چاہے حلال ہی جانور کا کیوں نہ ہوتا ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، شراب پیشاب کے چھینٹوں سے بچو کیونکہ اکثر عذاب قبر اسی کے سبب سے ہوتا ہے۔ تو جو لوگ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے تو ان پر عذاب قبر ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے احناف کے نزدیک یہی ہے کہ وہاں پر جو ہے جو دودھ اور پیشاب بیچا جاتا ہے تو اس کو نہ پیا جائے۔
اصل میں صحیح بخاری کے ایک حدیث ہے کہ قبیلہ عرینا کہ کچھ لوگ اسلام قبول کرنے کی غرض سے مدینہ آئے تو انہیں مدینہ کا جو ویدر تھا وہ سوٹ نہیں ہوا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مدینے سے باہر صدقے کے اونٹنیوں کے بارے میں فرمایا کہ اونٹنیوں کے باڑے میں چلے جائیں اور ان کا دودھ اور پیشاب ملا کر پیے، چنانچہ وہ وہاں چلے گئے اور اس حکم پر عمل کیا گیا۔ پھر جب انہیں صحت حاصل ہو گئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہوں کو قتل کر کے اونٹوں کو اپنے ساتھ لے گئے، چنانچہ پھر بعد میں انہیں گرفتار کر کے ان کے جرم کی سزا دے دی گئی۔ تو اس حدیث سے وہ لوگ دلیل پکڑتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کا دودھ اور پیشاب جو ہے ملا کر پینے سے جو ہے شفا ملتی ہے، لیکن احناف اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ یہ جو احادیث پیشاب کے متعلق آئی ہیں وہ عام ہیں، اس کے اندر اسپیسیفائی نہیں کیا گیا یہ جانور یا وہ جانور، ٹھیک ہے، کہ جیسے کہ ہم نے پہلے حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ذکر کی ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اس حدیث کا بخاری شریف کا ایسا معنی، ایسا میننگ لیا جائے گا کہ دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ نہ ہو، چنانچہ ہم کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلایا گیا تھا ان لوگوں کی بیماری کی شفا فلاں فلاں اونٹوں کے دودھ اور پیشاب میں رکھی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے ان کی شفا کا ذریعہ بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اس وقت کوئی دوسرا علاج موجود نہیں تھا، اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ تجویز دی تھی، لیکن آج ہمارے پاس بیماریوں کی کافی علاج موجود ہیں تو ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے، چنانچہ یہ اجازت بعد میں منسوخ کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ اب وہ حکم باقی نہ رہا، وہ صرف اسپیسیفک اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا، اب یہ حکم عام نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا کہ دور حاضر میں بھی کہ اگر کسی بیماری کے علاج کے سلسلے میں کوئی حلال ذریعہ موجود نہ ہو یا حلال ذریعہ اختیار کرنے کے باوجود شفا کا حصول نہ ہو رہا ہو اور ہلاک ہو جانے کا اندیشہ ہے اور بہت زیادہ بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، تو اس وقت جو ہے حرام شے کو ضرورت کے مطابق کسی ماہر ڈاکٹر کے مشورے سے بطور علاج استعمال کیا جا سکتا ہے کہ جس کے بارے میں غالب گمان ہو کہ اس سے شفا مل سکتی ہے۔ لیکن آج کل میکسیمم دواؤں، جیسے کہ دواؤں کے اندر جو ہے الکوہل ملا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، الکوہل کی قلیل مقدار ہوتی ہے، میڈیسنس میں ہوتا ہے، اسی طرح اسپرٹ وغیرہ لگاتے ہیں، جو انجیکشن دینے سے پہلے اسپرٹ وغیرہ لگاتے ہیں، تو اس پر جو ہے ناپاکی کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ اب کھانسی کی دوا پیتے ہیں، اس کے اندر بھی منیمم کوانٹٹی میں الکوہل کی مقدار ہوتی ہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے اس طرح سمجھا جائے گا۔ اب اگر دوسرا مسئلہ کہ ناپاک اور پاک کپڑے آپس میں ٹچ ہو گئے، مل گئے، تو پھر وہ پاک کپڑے کا حکم کیا ہوگا؟ تو اس میں آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ اگر نجاست جو ہے سوکھی ہوئی تھی، ایک ناپاک کپڑا تھا اور وہ ڈرائی تھا بالکل، اور سوکھا کپڑا اس پر گر گیا، تو یہ سوکھا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، جب تک کہ اس پر نجاست نہ لگ جائے تو اس سے اثر نہیں پکڑے گا۔ لیکن اگر کپڑا گیلا تھا اور پھر اس کے اوپر ڈالا گیا تو اب دیکھا یہ جائے گا کہ ایگزیکٹلی اس پر نجاست ڈائریکٹلی لگی تھی، جیسے کہ کپڑے کے اوپر آپ کو باضابطہ کوئی شراب یا پیشاب وغیرہ نظر آ رہا ہے اور ایک پاک کپڑا جو کہ گیلا تھا اس کے اوپر گر گیا، اب وہ اس کی تری اس کے ساتھ مل گئی تو پھر یہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا، ورنہ نہیں ناپاک ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ڈائریکٹ نجاست نہیں لگی تھی، جیسے کہ پانی تھا، پانی کے اندر تھوڑی سی نجاست گر گئی تھی، تو ناپاک پانی ہے یا ماء مستعمل ہے؟ ناپاک پانی ہے، تو اب اس میں جو ہے دو صورتوں میں وہ کپڑا پاک ہو سکتا ہے، ایک کہ اس میں نجاست کا رنگ و بو ظاہر ہو جائے، پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں نجاست کا رنگ نظر آ رہا ہے یا بو نظر آ رہی ہے یا نہیں، اور نجاست کا رنگ یا بو تو نہ ظاہر ہو لیکن یہ پاک کپڑا ناپاک کپڑے سے اتنا بھیگ جائے کہ نچوڑے تو کم از کم ایک قطرہ بہہ جائے، اس صورت میں جو ہے وہ پاک کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ یعنی کہ ایک کپڑا تھا جو ناپاک پانی کے اندر ڈبو دیا گیا، پھر اسے باہر نکالا، پھر دوسرا پاک کپڑا تھا اس کے ساتھ رکھا گیا، تو اب دیکھا جائے گا کہ یہ جو ناپاک کپڑا تھا، جو ناپاک پانی جس پر لگا ہوا تھا، بہت زیادہ اس میں سے پانی نکل رہا تھا یا نہیں۔ اگر اتنا تھا کہ اس سے ڈراپ نکلنا بند ہو گئے تھے، صرف گیلا پن تری محسوس ہو رہی تھی لیکن ڈراپس نہیں نکل رہے تھے، تو پھر جو ہے اس کو جو ہے ناپاک نہیں بولیں گے، دوسرا جو پاک کپڑا اس کو ٹچ ہو جائے گا۔
لیکن اگر ڈراپس نکل رہے تھے تو پھر تو کیا ہے، یہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچے گھر میں پیشاب کر دیتے ہیں اور وہ خشک ہو جاتا ہے، بعض اوقات اگر کلین نہیں کیا خشک ہو گیا، ڈرائی ہو گیا، تو اب آپ وضو کر کے باہر آئے تو زمین پر ناپاک چیز تھی لیکن ڈرائی ہو چکی تھی، یعنی کہ پیشاب سوکھ گیا مثال کے طور پر، یا بچے نے قے کر دی تھی، اس کو کلین صحیح سے نہیں کیا تھا، وہ ناپاکی ویسی ہی تھی۔ اب کوئی شخص وضو کر کے آیا یا نہا کر آیا، اب اس کا گیلا پیر اس کے اوپر پڑے گا تو کیا یہ اس کا پیر ناپاک ہو جائے گا؟ تو خیال یہ رکھنا ہے کہ اگر بہت زیادہ پیر گیلا تھا کہ ڈراپس نکل رہے تھے تو پھر تو پیر ناپاک ہو جائے گا، لیکن ہلکا سا گیلا پن تھا، مطلب ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے جتنا گیلا پن ہے کہ وہ نجاست کو پکڑ نہیں سکتا، تو پھر جو ہے ناپاک نہیں ہوگا۔ کم گیلے ہیں تو ناپاک نہیں ہوگا، زیادہ گیلے ہیں تو ناپاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نجس کپڑا پہن کر یا نجس ناپاک بستر ہے اس پر سویا اور پسینہ بہت آ گیا، گرمی میں تھا، لائٹ چلی گئی، بہت زیادہ پسینہ آ گیا، تو اب پسینے سے ناپاک جگہ بھیگی اور اس سے بدن گیلا ہوا تو بدن بھی ناپاک ہو گیا۔ اگر بدن گیلا نہیں ہوا یعنی وہ اس کا اثر محسوس نہیں ہوا آپ کو تو پھر ناپاک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کتے کے بدن پر کوئی نجاست لگی ہو یا خود اس کا تھوک لگا ہوا ہو اور ہمارا کپڑا اسے ٹچ ہو گیا تو ہمارے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، ورنہ نہیں۔ عموماً جو ہے کتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بدن کو کھجاتے بھی ہے، جو ہیں ایسے منہ سے کھجاتے ہیں تو ان کا لعاب لگ جاتا ہے، تو اگر اس کا بدن گیلا تھا یا کوئی اور نجاست لگی تھی، اور عموماً کیا ہوتا ہے گلی میں وہ تیزی سے دوڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی جو ہے آپ کے پیروں کو کپڑوں کو لگ کر چلا جاتا ہے کتے کا بدن، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے بدن پر ناپاکی لگی ہوئی تھی تو آپ کے کپڑے ناپاک ہوں گے، اگر ناپاکی نہیں لگی ہوئی تھی تو پھر تو ناپاک نہیں ہوں گے صرف ٹچ ہونے کی وجہ سے۔ لیکن ان لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے جو لوگ کتے پالتے ہیں، کیونکہ کتے کا تھوک ناپاک ہے۔ اب جو لوگ کتے پالتے ہیں ان کے ساتھ کھیل بھی رہے ہوتے ہیں، اس کی رال گر رہی ہوتی ہے کپڑوں کے اوپر، پورے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں اس سے، تو لوگوں کو اس کے خیال کر لینا چاہیے اس بات کا، تو پھر ورنہ پھر کپڑوں کو دھونا پڑے گا۔ اچھا، بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ عموماً لوگ سمجھتے ہیں وہ ناپاک ہوتی ہیں، کپڑا بالکل ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ مثلا مچھر آپ نے مارا، اس کا تھوڑا سا بلڈ کا ڈاٹ لگ جاتا ہے، کھٹمل وغیرہ ہوتا ہے، بگز ہوتے ہیں، بیڈ بگز، تو وہ مرنے کے بعد ایسا جو ہے ڈاٹ آ جاتا ہے، خون کا ڈراپ، تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ اگر کوئی سو گیا تھا، اس طرح ڈاٹ دیکھا یا پھر مچھر وغیرہ کا خون دیکھا تو جو ہے نماز اس میں پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہت زیادہ اونچا اڑنے والے جو پرندے ہوتے ہیں، مثلا کبوتر ہوتے ہیں، پیجنز، یا پھر مین آسٹرلنگس یا مرغابی وغیرہ، طوطا وغیرہ، تو ان کی جو بیڈ گرتی ہے، آپ ٹریول کر رہے ہیں بیڈ گر گئی، وہ ڈرائی ہو جاتا ہے، تو سوکھنے کے بعد اگر آپ اس کو جھاڑ دینا تو کافی ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تمام حلال جانوروں کا پسینہ اور تھوک میں نے کہا کہ یہ کیا ہے، پاک ہے۔ اور بعض اوقات سوئی کے نوک کے برابر پیشاب کی نہایت باریک چھینٹیں ہوتے ہیں، وہ بھی جو ہے اس کی وجہ سے کپڑے ناپاک پورے نہیں ہوتے، سوئی کی نوک کے برابر میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے چھینٹے کہ کپڑا آپ کو گیلا محسوس نہیں ہوتا، اس سے بہت ہی باریک ہوتے ہیں، تو اسے ایسے چھینٹے اگر پڑ جائیں تو کپڑا پاک ہی رہے گا، نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر وہی چھینٹیں پاک پانی کے اندر گر جاتے ہیں تو پانی ناپاک سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان سے بچنا بعض اوقات بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے شریعت نے معاف رکھا ہے۔ اسی طرح بارش کا موسم ہوتا ہے اور کیچڑ وغیرہ ہو جاتا ہے، لوگ پانی اڑا کر چلے جاتے ہیں روڈ کا، تو جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ جگہ ناپاک پانی اڑا ہے تب تک ناپاک نہیں سمجھا جائے گا۔ اگر بس آپ چپل وغیرہ پہن کے چلتے ہیں تو چھینٹیں اڑتے ہیں آپ کے پیر کے اوپر، پینٹ کے اوپر، ٹھیک ہے، تو اب اگر باہر سے آئے ہیں تو آپ بس جو ہے وہ گیلا ہاتھ کر کے تھوڑا سا پیچھے سے صاف کر دیں تو کافی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس میں سے بدبو وغیرہ نہیں آ رہی ہے اور وہ ڈرائی ہو گئے ہیں تو پھر تو آپ نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں نجاست پڑی ہوئی تھی اور پانی بہہ کر آ رہا تھا، یعنی کتے وغیرہ نے نجاست کی ہوئی تھی،
اور وہ پانی اڑ کر پھر آپ کے کپڑوں پر لگا، یا ڈرینیج پھوٹ جاتے ہیں بارش کے موسم میں، تو ڈرینیج پھوٹنے کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ پانی بارش کے پانی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اب یقیناً ڈرینیج کا پانی ناپاک ہی ہوتا ہے۔ اب اگر آپ کے بدن پر یا کپڑوں پر اڑتا ہے تو آپ کا کپڑا ناپاک ہو جائے گا، بدن بھی ناپاک ہو جائے گا، اسے دھونے کی ضرورت ہے۔ پورا دھونے کی ضرورت نہیں ہے، جتنے جگہ پہ نجاست لگی ہے اتنا دھو لینا کافی ہے۔ مثال کے طور پر آپ ڈرینیج کا پانی اڑ گیا، پینچوں کو لگ گیا تھا نیچے پینٹ کے، آپ مسجد میں آنے سے پہلے وضو کرنے کے لیے چلے گئے، پیر دھوتے وقت نیچے کا پینچا بھی دھو لیا آپ نے، تھوڑا سا پانی اس پر ڈال دیا تو اب وہ پاک ہو گیا۔ پوری پینٹ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، اتنی جگہ جتنے پر نجاست لگی تھی اتنا دھو لینا کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح منہ کی جو بلغم نکلتی ہے یا ناک سے میوکس نکلتا ہے، ٹھیک ہے، سردی زکام ہوتا ہے، آدمی جو ہے اپنے آستین سے بعض اوقات ناک صاف کر لیتا ہے ایمرجنسی میں، اگر رومال نہیں ہوتا ہے تو۔ اب اگر اس کا نشان پڑ جاتا ہے، ناک سے جو میوکس نکلا تھا، بلغم نکلا تھا، یا حلق سے بلغم نکلا تھا، تھوک رہا تھا اور پینٹ پر ہی گر گیا، تو کیا اس سے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں؟ نہیں، لوگ سمجھتے ناپاک ہوتے، لیکن اصل میں اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، بالکل جو ہے اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ پھر چاہے آپ اگر بہت زیادہ پسینہ، یہ ورک آؤٹ وغیرہ جو کر کے آتے ہیں یا رننگ کرتے ہیں یا جو ہیوی لفٹنگ کے کام کرتے ہیں، تو ان کی پسینے سے پیٹ بھیگ جاتی ہے، پوری اندر سے بنین ہو گیا یا ٹی شرٹ ہو گیا یا شرٹ، تو پورا گیلا ہو جاتا ہے، تو اس سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا۔ بھلے ہی پورا ٹی شرٹ پسینے میں بھیگ جائے، کپڑا ناپاک نہیں سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی نماز پڑھ سکتی ہے۔ بعض اوقات لوگ ناپسند کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ارے یار بہت پسینہ پسینہ ہو گیا، اب نہائے جب تک کہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ایسا نہیں ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے مائع مستعمل یعنی کہ وہ پانی جو آپ نے ثواب کی نیت سے یعنی وضو وغیرہ کرنے کی نیت سے استعمال کیا، اور پھر جو پانی اس کا جو یوزڈ واٹر ہوتا ہے وہ آپ کے کپڑوں پر لگ جاتا ہے، تو پھر جو ہے یہ نہیں ہوگا، آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ریشم کے کیڑے ہوتے ہیں، اس کی بیٹ وغیرہ ہوتی ہے، تو یہ بھی، اور جو چیزیں جانوروں کے بدن سے نکلی ہوئی ہوں لیکن وہ سوکھ چکی ہوں، ڈرائی ہوں، اس پر خون کا اثر نہ ہو، مثلا دانت ہیں ہاتھی کے، یا پھر ہڈیاں ہیں جانوروں کی، ہڈیاں وغیرہ ہیں سوکھ چکی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر چمڑی ہے، ڈرائی ہے چمڑا وغیرہ، تو اس کو اٹھانے چھونے وغیرہ سے آپ کے ہاتھ وغیرہ ناپاک نہیں ہوتے۔ اسی طرح انسان کے ناخن ہیں، اگر پانی میں گر جائیں تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور کوئی ناپاک چیز اگر جلا دی جاتی ہے اور اس کا دھواں اٹھتا ہے اور آپ کے کپڑوں وغیرہ کو لگ جاتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ مثلا کسی نے گوبر کی اپلیوں کو جلایا، گاؤں وغیرہ میں لوگ کرتے ہیں، گوبر کی اپلیوں کو جلایا، کافی دھواں نکلا، آپ وہاں تھے اور آپ کے بدن کو لگ گیا، تو اس سے آپ کے کپڑے کوئی ناپاک نہیں ہوں گے۔ اسی طرح جو خون جو زخم سے نہ بہا ہو، یعنی کہ تھوڑا سا خون نکلا جو ایک ڈراپ سے زیادہ نہیں ہے، اس سے کم ہے، جو بہہ نہیں سکتا، اور وہیں پر جو ہے خشک ہو گیا، تو اس سے بھی جو ہے آپ کا نہ وضو ٹوٹے گا، نہ ہی جو ہے بدن ناپاک ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی چند ایک چیزیں ہیں۔ سونے والا شخص، آپ سو گئے، نیند میں جو ہے کسی کسی کی رال نکلتی ہے، بچوں کی نکلتی ہے، بڑوں کی بھی نکلتی ہے، جو رال نکلتی ہے اس میں اسمیل بھی آتی ہے، لیکن وہ ناپاک نہیں ہوتی، کیونکہ اس پر تھوک کا حکم لگے گا۔ جو رال نکل رہی ہوتی ہے یعنی منہ کا جو سلائیوا ہوتا ہے، اس سے اگر آپ نے دیکھا آپ کے کالر وغیرہ پر سو گئے تھے، پوری رال نکلی، تو کالر پر یا تکیے پر لگا ہوا ہے تو تکیہ ناپاک نہیں سمجھا جائے گا، آپ کا کپڑا بھی ناپاک نہیں سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آنسو چاہے جتنے بھی نکلیں لیکن بیماری والے نہ ہوں، بیماری نہیں ہے آپ کو لیکن بہت زیادہ آنسو نکلے اور جو ہے آپ کے کپڑوں پر گرے، تو اس سے بھی جو ہے ناپاک نہیں ہوتا۔ اسی طرح بدن پر میل ہے، یعنی کہ بہت دنوں سے نہایا نہیں یا پسینہ آ جاتا ہے، ڈسٹ زیادہ پکڑ لیتی ہے بدن پر، بدن کا میل اگر کپڑوں کو لگ جاتا ہے، اس سے بھی جو ہے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اور جو چپکلی یا پھر یہ جو کہتے ہیں جو چمگاڈر ہوتی ہیں، اس کا پیشاب جو ہے ناپاک ہوتا ہے۔ بعض اوقات درخت کے نیچے سے جاتے ہیں تو وہ گیلا پن محسوس ہوتا ہے، اوپر سے گرتا ہے، تو یہ ناپاک ہوتا ہے، لیکن ایسے علاقے جہاں چمگاڈر بہت زیادہ پائے جاتے ہیں
جن سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے، جیسے کہ کیرلا وغیرہ آپ چلے جائیں یا اجنٹا ایلورا کے علاقوں میں چلے جائیں، وہاں پہ بہت زیادہ چمگاڈر ہوتے ہیں، تو اب وہاں بچنا بہت ان سے مشکل ہوتا ہے، تو ایسے وقت جو ہے گنجائش دی جائے گی، یعنی پھر اتنا سخت حکم نہیں لگایا جائے گا پاک کرنے کا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی ایسا شخص ہے جو جنبی ہے یا پیریڈز والی ہے، حائضہ عورت ہے، اس کا جو تھوک پسینہ ہوگا وہ بھی ناپاک نہیں ہوگا، سمجھے؟ یعنی کہ کسی پر غسل فرض ہوا تھا تو اس سے آپ مصافحہ کر سکتے، اس کے ہاتھ میں پسینہ تھا، آپ نے مصافحہ کر لیا، تو اس سے کوئی جو ہے آپ کا یہ کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ کئی اہل علم نے جنوبی سے مصافحہ کرنے کی اجازت دی ہے، اور وہ جنبی اور حائضہ کے پسینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے ہیں، تو سنن ترمذی میں یہ موجود ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی پر غسل فرض ہے، اس کا پسینہ لگ جاتا ہے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ فی زمانہ ہمارے یہاں جو الکوہل، اسپرٹ وغیرہ استعمال ہوتی ہیں، یا پھر ایلوپیتھک دواؤں میں جیسے کہ کھانسی کی دوا میں، یا ہوموپیتھک دوائیاں ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سا الکوہل وغیرہ ہوتا ہے، یا پھر دیگر فرنیچر کے پالش کے لیے اس میں جو ہے جو پالش استعمال ہوتی ہے، فرنیچر کے اوپر جو ہے پالش لگائی جاتی ہے، تو اس پر ناپاکی کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح انجیکشن لگاتے وقت یا پھر زخم وغیرہ پر ڈیٹول وغیرہ لگا جاتے ہیں، تو اس پر بھی جو ہے ناپاکی کا حکم نہیں لگے گا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اصول یہ ہے کہ شرعی طور پر ڈائریکٹلی شریعت نے جسے منع نہ کیا ہو، بلکہ فقہائے کرام نے اپنی جانب سے جو ہے کچھ دلائل کی بنیاد پر کہا کہ بھئی یہ چیز ناپاک ہے۔ اب اگر وہ چیز بہت زیادہ کامن ہو جاتی ہے یا اس کا استعمال کرنا مجبوری بن جاتا ہے، تو فقہائے کرام اپنی رائے کو واپس لے لیتے ہیں اور تمام لوگوں کو گناہ گار قرار نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی چیز بھی ہے، کوئی بھی چیز ہے، کپڑا ہو، پانی ہو یا جگہ ہو، تو اس کی ناپاکی کا جب تک یقین نہ ہو اسے پاک ہی سمجھیں گے۔ اب ناپاکی کا یقین آپ کو کیسے حاصل ہوگا؟ کہ جب تک آپ نے خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیا ہو کہ اس میں ناپاکی گری۔ کسی نے جو ہے واش روم کے اندر بکیٹ میں پانی نکال کے رکھا ہوا تھا اور آدھی بکیٹ ہے، اب آپ کو یقین نہیں ہے، پتہ نہیں کہ بھئی یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، تو آپ اسے پاک ہی سمجھیں گے جب تک کہ آپ نے خود اس میں ناپاک چیز کے گرتے ہوئے نہ دیکھا ہو، یہ نمبر ایک۔ یا کسی متقی پرہیزگار نیک آدمی نے آپ کو بتایا کہ بھئی یہ پانی ناپاک ہے، یا پھر یہ جگہ ناپاک ہے، یا یہ کپڑا ناپاک ہے، سمجھے؟ تو اگر اس نے بتا دیا تھا تو اس کی بات پر یقین کر لیں گے اور پھر اسے ناپاک سمجھیں گے۔ یا پھر کوئی بے عمل مسلمان ہے، سیدھا سادہ مسلمان ہے، اور اس نے خبر دی اور اس کی بات پر آپ کو جو ہے یقین بھی آ رہا ہے، تو بھی جو ہے اسے ناپاک سمجھیں گے۔ یا پھر اس نجاست کا اثر آپ کو نظر آ جائے، رنگ، بو وغیرہ اس کے اندر آپ کو محسوس ہو، تو پھر اسے ناپاک سمجھیں گے۔ یہ 4 طریقے ہیں جس کے ذریعے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ چیز ناپاک ہے یا نہیں ہے۔ اور اگر ناپاک ہونے کا آپ کو یقین حاصل نہ ہو، صرف شک ہو، تو شک کی بنیاد پر آپ جو ہے یہ نہیں کریں گے، مطلب کہ اس کو ناپاک قرار نہیں دیں گے، تو اننے سے صرف پھر پانی ضائع کر دیتے ہیں لوگ وغیرہ، اس طرح نہیں کرنا۔ بعض اوقات آپ نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، پرانے کپڑے، ایک روزانہ تو ضروری نہیں کہ ہر روز دھوئے جائیں، آپ نے کپڑے نکالے تھے، پرانے کپڑے، یوزڈ کپڑے تھے، میلے ہو گئے، آپ نے رکھے تھے ایک جگہ، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے کیا کہتے ہیں، ناپاک نہیں تھے، مطلب کپڑے، یعنی اس پر نجاست نہیں لگی تھی، میلے تھے، پسینہ وغیرہ تھا، میلے کپڑے تھے، پھر سمجھو پانی ہی نہیں تھا، اب آپ کے پاس کوئی اور کپڑا نہیں ہے، اب اسی میں سے کوئی آپ اٹھا کر دوبارہ پہنتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، سمجھے؟ کیونکہ وہ اسے ناپاک نہیں کہیں گے۔ ہاں اگر اس پہ نجاست لگی تھی تو پھر آپ جو ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند ایک مسائل تھے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ان سے دوسری دیگر چیزوں کو کس طرح پاک کیا جاتا ہے وہ آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔